بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 2021 کا پہلا دن ہے، پہلی تاریخ ہے۔ صبح سے شام تک بہت سارے میسیجز آ چکے ہیں، ہیپی نیو ایئر۔ پورے ملک میں، پوری دنیا میں تمام لوگ خوشی کا جشن منا رہے ہیں۔ تمام لوگ نئے سال کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، ڈھول تاشے ڈی جے اور تمام فحاشیاں عریانیاں، تمام چیزیں بہت زبردست طریقے پر ہو رہی ہیں۔ اور کرونا وائرس کی وجہ سے تمام ملک کی سرکاروں نے، دوسرے ممالک کی سرکاروں نے اس پر بہت ساری پابندیاں بھی عائد کی ہیں کہ آپ بہت زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی بہت زیادہ حدود پار کر کے لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ اگر ایک چیز کو دیکھا جائے کہ سرکار بھی خوش ہونے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتی ہے، اور شریعت بھی نہیں کہتی ہے کہ آپ خوش مت ہوئیے، لیکن خوش آپ کس چیز پر ہو رہے ہیں یہ غور کرنے کی بات ہوتی ہے۔ آپ کیوں خوش ہیں؟ آپ نے کوئی کلاس پاس کر لی ہے تو بھی خوشی بنتی ہے، عید ہے تو بھی خوشی بنتی ہے، عید الاضحیٰ ہے تو بھی خوشی بنتی ہے، آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو بھی خوشی بنتی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بھی خوشی بنتی ہے، آپ کی شادی قریب ہے تو بھی خوشی بنتی ہے، آپ کا آج نکاح ہو رہا ہے تو بھی خوشی بنتی ہے۔ تو خوش کس چیز پر ہو رہے ہیں؟ یہ ایک کسی نہ کسی عنوان پر آدمی خوش ہوتا ہے۔ آج کس لیے خوش ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کا ایک بہت قیمتی سال گزر گیا ہے، اس لیے کہ اس نے اس سال کے اندر کتنی ناکامیاں برداشت کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے، کتنی پریشانیاں خود جھیلی ہیں یا کسی کو پریشان کیا ہے۔ کس بات پر خوش ہو رہا ہے؟ آپ اگر شریعت پر نظر ڈالتے ہیں، سیرت کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں، تو یہ نئے سال کا آنا یعنی سال کا تبدیل ہونا، یہ ہمارے نبی سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے بھی نئے سال بہت سارے دیکھے ہوں گے، لیکن کیا کسی نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے مبارکباد پیش کی ہو، بہت خوشی کا مقام اس دن اپنے آپ کے لیے بہت خوشی کی بات سمجھی ہو، کوئی فنکشن کیا ہو، کوئی کنونشن کیا ہو، کوئی پارٹی کی ہو؟ نہیں، کوئی نہیں ملتا ہے۔ تاریخ میں علماء کرام کی، اس سے قبل تابعین، طب تابعین کی، اس سے قبل حضرات صحابہ کرام کی، اور پھر اس سے قبل سب سے بہترین دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہیں کوئی نہیں ملتا ہے کہ اس دن کوئی بہت زیادہ خوشی منائی گئی ہو۔ اس دن تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب تاریخ بدلتی تھی، وہ تو محرم الحرام کے اعتبار سے تاریخیں لکھتے تھے، اس میں بھی سال بدلتا ہے، اس کی بھی بہت سارے بزرگان دین تاریخ لکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ضرورت کی چیز ہے۔ تو جب تاریخ بدلتی تھی تو گھبراہٹ ہوتی تھی، ہاتھ کانپتا تھا لکھتے ہوئے کہ 1 سال میری زندگی کا اور گزر گیا ہے۔ آپ کس لیے خوش ہو رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ موت آنے والی ہے؟ آپ سپوز کر لیجئے کہ کسی شخص کو عدالت سزائے موت سنا دے کہ آپ کو 4 سال بعد، آفٹر 4 ایئر، آپ کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے گا، آپ کو پھانسی ہوگی، اور وہ شخص 1 سال گزرنے کے بعد بہت اچھل کود کر رہا ہو، بہت خوش ہو رہا ہو، تو تمام لوگ اسے بیوقوف کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہ دیکھیے اس بیوقوف کو،
یہ 4 سال بعد اسے پھانسی کے تختے پر چڑھ جانا ہے، تختہ دار پر جانا ہے، اور یہ خوش ہو رہا ہے۔ وہ اسے یقین ہے کہ اب 3 سال بعد یعنی 1 سال گھٹ گیا ہے۔ اسی طریقے پر پوری دنیا کے ایک انسان کو پورا یقین ہے موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے، اسے یقین ہے کہ مرنا ہے۔ تو اگر مرنا ہے اس کا یقین ہے تو 1 سال کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ 1 سال کم ہو رہا ہے۔ آج کوئی 30 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 40 سال کا ہو گیا، کوئی 45 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 48 سال کا ہو گیا ہے، تو وہ اگر یہ سمجھ رہا ہو کہ میری زندگی 60 سال ہونی ہے، شاید 70 سال ہو، 80 سال ہو، 100 سال ہو، تو اس کے وہ 40 سال 50 سال 45 سال 38 سال کم ہو گئے ہیں، زندگی سے بڑے نہیں ہیں۔ تو کس چیز کے لیے آدمی خوش ہو رہا ہے؟ جب سال بدل رہا ہے، آپ یہ جو سیلیبریٹی جو بہت زیادہ خوش ہونے والے لوگ ہیں، ان میں بہت سارے نوجوان ہیں۔ یہ بہت سارے نوجوان 14 سال 15 سال کے ہو رہے ہیں۔ جب وہ 15 سال کے ہو رہے ہیں، شرعی اعتبار سے پورے طور پر شریعت کے اعتبار سے وہ مکلف ہو جا رہے ہیں، وہ ذمہ دار بن جا رہے ہیں، اب وہ بالغ ہو گئے ہیں اور ان کی ذمہ داریوں میں بہت سارے اضافے ہو گئے ہیں، تو کس چیز کے لیے خوش ہو رہے ہیں؟ انہیں تو اب ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا ہے، انہیں اپنے آپ کو اور ایک جکڑن محسوس کرنی چاہیے کہ اب میں پورے طور پر فرشتوں کی نظر میں آ گیا ہوں، اب میری ایک برائی لکھی جائے گی، ایک اچھائی لکھی جائے گی۔ تو کس طور پر خوشی کا دن بنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی ہے، اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج 1 سال میری زندگی سے نکل گیا ہے، اور اس سال میں نے کیا کیا ہے؟ کتنے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، کتنی بیواؤں کو کپڑے دیے ہیں، کتنے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، کتنے مسکینوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہوں۔ ان چیزوں پر غور کرنی ہے۔ یہ تو ایک ندامت کا دن ہے کہ میں نے کتنے اچھے کام کر دیے اور کتنے برے کام کر دیے اس سال کے اندر۔ پھر آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرنے کا دن ہے کہ اللہ جو گزشتہ سال ہوا اللہ اسے معاف فرما دیں، اب میں انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل پیرا رہوں گا، یہ چیزیں میں نے کم کی ہیں، ان میں زیادتیاں کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال میں بڑھاوا کروں گا۔ اور آپ کو کوئی بری عادت ہے تو آپ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیجئے اور اپنے دل کو پختہ کیجئے کہ میں سگریٹ پیتا تھا، آج سے میں بالکل چھوڑ دوں گا، یہ آج کے کرنے کا کام ہے۔ میں گٹکا کھاتا ہوں، آج میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ 2021 کی 1 جنوری سے میں قطعی طور پر گٹکا نہیں کھاؤں گا، شراب نہیں پیوں گا، یا اور بھی کوئی ہو سکتا ہے میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ اس دن وعدہ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے آپ کو اس پر جما سکتے ہیں کہ اب میں یہ چیز نہیں کروں گا۔ یہ دن اس چیز کا دن ہے، ندامت و شرمندگی کا دن ہے، اور شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے ہنسنے کی، کھیلنے کی، مذاق کرنے کی، ہیپی نیو ایئر کرنے کے لیے نہیں کہتی ہے کہ آپ اس دن بہت زوردار طریقے سے پارٹی کیجئے، شریعت یہ بھی نہیں کہتی ہے۔ ہاں، نہ شریعت اور نہ ہی سرکار آپ کو اس دن کوئی حکم نہیں دے رہی ہے، آپ کو اپنی مرضی پر چھوڑ دے رہی ہے۔ اب تو یہ آپ کو فیصلہ لینا ہے کہ مجھے آج کیا کرنا چاہیے، مجھے یہ میرا جو سال گزر گیا ہے اس کے تعلق سے آج مجھے سوچنا چاہیے۔ آج ہمیں وعدہ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، آج سے پکا سچا نمازی بن جاؤں گا۔ ہمیں وعدہ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے گزشتہ رمضانوں میں روزے چھوڑے تھے، آئندہ جو رمضان آئے گا قطعی طور پر میں کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آج کا دن اس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ گزشتہ سال میں ہم کیا نہیں کر پائے ہیں، اللہ کی رضا والے اعمال انہیں کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔